جو لوگ آپ کی دعاؤں سے جڑے ہوتے ہیں وہ ساری دنیا سے الگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی طرح آپ کو اللہ سے غافل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ خود کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ڈرے نہ، بلکہ آپ کو اپنا ہمدرد سمجھیں اور اپنی پریشانی آپ سے ڈسکس کر کے مطمئن ہو جائیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے جب تک انسان خود اپنا نگران نہ بنے، کوئی اس کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ شکر ادا کرنا توفیق سے ملتا ہے اور توفیق دعا سے ملتی ہے، مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں نہیں۔ اگر دعاؤں پر سے بھی یقین اٹھنے لگے تو اس یقین کے لیے بھی صرف دعا ہی مانگی جاتی ہے۔ دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر اس رب سے باتیں کریں، وہ بہت پیار سے سنتا ہے اور ہر مسئلہ حل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وہی کر سکتا ہے جس نے نہ ہونے سے ہونے کا سفر طے کروایا تھا اور پھر ہونے سے نہ ہونے کا سفر طے کروائے گا۔ یقین رکھو وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کا سفر بھی کروا دے گا۔ کبھی کبھار دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو ہم کسی مخلص کاندھے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی ایسا جو بعد میں کمزور سمجھ کر ہمارا مذاق نہ بنائے، لیکن یقین جانیے اللہ سے بہتر کوئی غمگسار نہیں ہے۔ وہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہمارے غم سے بوجھل دلوں پر سکینت بھی طاری کرتا ہے، ہمارے لیے بہترین راہیں ہموار کرتا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گناہگار اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا، اور پھر صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا اور اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا جو تم نے مانگ رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ دوسری جگہ چلے جائیں تو خوش ہوں گے، اور پھر پتہ چلا کہ جہاں بھی جائیں گے اپنے ساتھ وہی غم، درد اور دکھ لے جاتے ہیں۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو جھوٹے، منافق، مکار، لالچی لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اے دلوں کو سکون دینے والے رب، ہمارے دل کو سکون عطا فرما۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ ہم نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ صرف ایک خوشی ایسی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ جائے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جو بھی کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ وہی تو رکاوٹیں بناتا ہے، آزمائش دے کر دراصل وہ راستہ بناتا ہے اپنے تک آنے کا۔ کوئی انسان کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، رب العالمین اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ خواہشات کا وزن جتنا کم ہوگا انسان اتنی خوشحال زندگی گزارے گا۔ اگر آپ واقعی حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں تو قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر پہلے خود کو تبدیل کریں، کیونکہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے اور تبدیلی کی اصل کتاب ہے۔